ایک حالیہ آرٹیکل سے یہ بات سامنے آئی کہ 38 کالجز کے اسٹوڈنٹس اپنے ایگزامس میں فیل ہو گئے. تو اگر آپ کا نیا سیمیسٹر شروع ہو رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسے بہترین طریقے سے کم ٹائم میں اور آسانی کے ساتھ ایس کر سکیں, تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ وہ کون سی غلطیاں ہیں جن سے آپ کو بچنا ہوگا, اور ایسے کون سے طریقہ کار ہیں جن کے ذریعے آپ زیادہ بہترین طریقے سے اور آسانی کے ساتھ اپنے ایگزامس کو ایس کر سکتے ہیں. لیکن شروع کرنے سے پہلے کامنٹس میں جا کر مجھے یہ بتائیں کہ ایسے کون سے طریقہ کار ہیں جو آپ ابھی استعمال کر رہے ہیں اپنی پڑھائی میں اسے بہترین طریقے سے کرنے کے لیے. ایک غلطی جو آج کے دن بھی کافی اسٹوڈنٹس کرتے ہیں وہ یہ کہ اپنے لیکچر یا اپنے لیسن میں سے بالکل بغیر کچھ بدلے انہی الفاظوں میں نوٹس لکھ لینا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کے دماغ کو اور آپ کی یادداشت کو بالکل بھی کام نہیں کرنا پڑتا, اتنا کہ آپ کی یادداشت حرکت میں نہیں آتی کہ وہ اس معلومات کو یاد رکھ پائے, جس کی وجہ سے آپ ایگزام کے وقت اس معلومات کو یا اپنے نوٹس کو بھول جاتے ہیں. تو ایک زیادہ مؤثر پر طریقہ نوٹس لینے کا یہ ہوگا کہ آپ لیکچر یا کتاب میں سے اپنے الفاظ میں نوٹس لیں. جب آپ اپنے نوٹس اپنے الفاظ میں لیں گے تو آپ کے دماغ میں کے نیورونز کے درمیان رابطے بن سکیں گے, جس کی وجہ سے وہ معلومات آپ کو زیادہ آسانی سے یاد رہ پائے گی. اپنے الفاظ میں نوٹس لینے کے کافی فائدے ہیں, جن میں سے کچھ ہیں کہ آپ کو وہ معلومات سمجھ میں آئے گی, کیونکہ اپنے الفاظ میں نوٹس لینے کے لیے آپ کو پہلے وہ معلومات سمجھنی پڑے گی اور اپنے دماغ میں ترتیب میں لانی پڑے گی, جس کی وجہ سے آپ کی یادداشت میں وہ معلومات زیادہ لمبے عرصے تک رہ پائے گی اور آپ اس کو یاد رکھ سکیں گے. اور دوسرا فائدہ ہے کہ ایسا کرنے سے آپ اپنے نوٹس کے ذریعے ایک سمری بنا لیتے ہیں, کیونکہ آپ صرف اہم الفاظ لکھ رہے ہوتے ہیں, نہ کہ وہی چیز ایز از لکھ رہے ہوں. تو پھر یہ جو نوٹس ہیں یا یہ جو سمری ہے, اس کو آپ اپنے ایگزام سے پہلے ریوائز کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ ذہنی نقشے نہیں استعمال کریں تو آپ ایک غلطی کر رہے ہیں, کیونکہ ذہنی نقشے آپ کو بہت ساری معلومات کو کم ٹائم میں آسانی کے ساتھ یاد کرنے میں اور مینیج کرنے میں بہت مدد کرتے ہیں. تو آئیے سیکھتے ہیں کہ کیسے آپ ذہنی نقشوں کا استعمال کرنا شروع کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ بزنس اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں اور اس میں آپ کا چیپٹر ہے مارکیٹنگ مکس کے حوالے سے. تو مائنڈ میپس یعنی ذہنی نقشے ہمیشہ بیچ میں سے شروع ہوتے ہیں. تو ہم مارکیٹنگ مکس کے لیے ایک تصویر لے لیں گے, یعنی سینٹرل امیج لے لیں گے. اس کے لیے ہم مارکیٹ کا ایک آئیکن لے لیں گے. تو یہ رہا ہمارا سینٹرل امیج, اور اس سینٹرل امیج میں سے ہم 4 شاخیں نکالیں گے مارکیٹنگ مکس کے 4 حصوں کے لیے. مارکیٹنگ مکس میں 4 حصے ہوتے ہیں, یعنی 4 پیز ہوتے ہیں. تو پہلا ہے پروڈکٹ. کنزیومرز کو صحیح پروڈکٹ چاہیے ہوتی ہے. یہ ایک ایگزسٹنگ پروڈکٹ ہو سکتی ہے, ایک ایگزسٹنگ پروڈکٹ کی نئی ایڈیپٹیشن یا کوئی نئی پروڈکٹ. پھر آتی ہے پرائس. اگر پرائس بہت کم ہوگی تو کسٹمرز کو لگے گا کہ کوالٹی نہیں ہے, لیکن اگر پرائس بہت زیادہ ہوگی تو بہت سے کسٹمرز اس کو افورڈ نہیں کر پائیں گے یا افورڈ کرنا چاہیں گے نہیں. تیسرا ہے پروموشن, یعنی کنزیومرز کو بتانا کہ آپ کی پروڈکٹ اویلیبل ہے اور یقین دلانا کہ وہ پروڈکٹ ان کے لیے صحیح ہے. اور آخری ہے پلیس, یعنی کس طرح آپ کی پروڈکٹ کنزیومرز تک ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے. تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ساری معلومات کو تصاویر اور رنگ اور کنیکشنز کے صورت میں ایک مائنڈ میپ کی شکل میں نوٹ کر لیا ہے. اور جب ہم اپنی معلومات کو اس طریقے سے میپ آؤٹ کرتے ہیں تو ہمارا دماغ کئی گنا زیادہ اس معلومات کو یاد رکھ پاتا ہے. تو میں سجیسٹ کرتی ہوں کہ اپنے جو بھی پڑھائی کے مین چیپٹرز ہیں یا مین ایگزام مٹیریل جو ہے اس کے لیے آپ مائنڈ میپ بنائیں, تاکہ وہ آپ کو بہترین طریقے سے آسانی کے ساتھ یاد رہ پائے. اور اگر آپ سب سے بہترین طریقے سے مائنڈ میپس کو سیکھنا چاہتے ہیں اور صحیح طریقے سے ان کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیے گئے لنک پر بھی کلک کر سکتے ہیں, جس میں میری کوچ ثانیہ عالم کا مائنڈ میپنگ کورس ہے, جس میں آپ کسی بھی قسم کی معلومات کو بہترین طریقے سے مینیج اور آرگنائز کرنا سیکھیں گے. یہ بات سچ ہے کہ ہماری ذہنی صلاحیت اور توجہ صبح کے وقت بہتر ہوتی ہے, لیکن ایک حالیہ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ جو معلومات ہم بالکل سونے سے پہلے سیکھتے ہیں وہ ہم زیادہ بہترین طریقے سے یاد رکھ پاتے ہیں. جن اسٹوڈنٹس نے اپنے ایگزام مٹیریل کو بالکل سونے سے پہلے پڑھا تھا ان کا ریکال زیادہ بہتر تھا بنسبت ان اسٹوڈنٹس کے جنہوں نے صبح سیکھا تھا
اور پھر اس نئی معلومات کے ساتھ وہ لوگ پورا دن جا گئے تھے. اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہمارا دماغ نئی معلومات کو تب ہماری یادداشت میں اسٹور کرتا ہے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس وقت ہمارا دماغ وہ نیورل رابطے بنا رہا ہوتا ہے اس نئی معلومات کو ہمارے دماغ میں اسٹور کرنے کے لیے. تو اسی لیے اپنے ایگزام سے پہلے اپنی ریویژن بالکل سونے سے پہلے کیا کریں. ایسے آپ اپنے دماغ کو بتا رہے ہوں گے کہ کون سی معلومات آپ کو اپنی یادداشت میں پہلے اسٹور کرنی ہے, کیونکہ جب ہم سونے اور سیکھنے کے درمیان جو وقت ہے اس کو کم کرتے ہیں تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے اس معلومات کو یاد کر پاتے ہیں. میں ابھی بھی بہت سے اسٹوڈنٹس کو دیکھتی ہوں کہ وہ بس اپنی کتاب میں سے بار بار معلومات کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس ہوپ میں کہ وہ کسی طرح کتاب کو چھوڑ کے ان کے دماغ میں آ جائے, لیکن ایسے کام نہیں کرتا. اس کے بجائے اگر آپ میموری ٹیکنیکس کا استعمال کریں جیسے کہ لنکنگ, جن کے ذریعے آپ 10 گنا زیادہ بہترین طریقے سے معلومات کو یاد کر سکتے ہیں, تو آپ کے لیے زیادہ آسان ہوگا. تو آئیے بزنس اسٹڈیز کی کچھ معلومات ہم یاد کر کے دیکھتے ہیں. میزلو کی ہائرارکی جس میں نیڈز, ہیومن نیڈز بتائی جاتی ہیں, وہ بزنس موٹیویشن کا ایک بہت اہم تھیوری ہے. اس میں 5 حصے ہیں. پہلا ہے فزیکل نیڈز, سیفٹی نیڈز, سوشل نیڈز, اسٹیم نیڈز اور سیلف ایکچولائزیشن. سب سے پہلے ہم میزلو کو ایک تصویر میں تبدیل کریں گے کیونکہ یہ تصویر ہمیں پھر باقی چیزوں کا یاد دلائے گی. میزلو کو اگر ہم 2 حصوں میں کریں تو میز ہمیں میز جیسے سنائی دیتا ہے اور لو ہمیں لو جیسے سنائی دیتا ہے. تو یہ ہو گئی میزلو کے لیے 2 تصویریں. پھر ہم اس تھیوری کی ہر نیڈ کے لیے بھی ایک تصویر لیں گے. تو فزیکل نیڈ بن جاتی ہے ایکسرسائز مشین, سیفٹی نیڈ بن جاتی ہے لائف جیکٹ, سوشل نیڈز کے لیے ہم لوگوں کا ایک گروپ لے لیں گے, اسٹیم نیڈز کے لیے ہم ایک ٹرافی لے لیں گے, اور سیلف ایکچولائزیشن کے لیے ہم ایک لیڈر. آخر میں ہم ان ساری تصاویر کو جوڑنے کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی بنا لیں گے. تو تصور کریں کہ آپ ایک بڑے سے میز میں گم گئے ہیں اور آپ پریشان ہو رہے ہیں جب آپ کو ایک دم سے ایک ہارٹ یعنی دل دکھتا ہے اپنے سے دور. آپ اس کا پیچھے کرتے ہیں اور جیسے ہی آپ مڑتے ہیں آپ کو ایک بڑی سی ایکسرسائز مشین دکھتی ہے جس نے لائف جیکٹ پہنی ہوئی ہے. تو آپ اس ایکسرسائز مشین پر چڑھ جاتے ہیں اور ایکسرسائز کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جب ایک دم سے آپ کو آواز آتی ہے کہ بہت سارے لوگ ٹرافیز پکڑ کر آپ کا پیچھا کر رہے ہیں, آپ اپنی زندگی کے لیے بھاگنے لگتے ہیں. جب ایک دم سے سامنے آپ کو ایک لمبی سی سیڑھی دکھتی ہے اور آپ اس سیڑھی پر چڑھ کے اس میز سے باہر نکل جاتے ہیں. اب نیچے جا کے کامنٹ کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو یاد ہوئی اور آپ ریکال کر پا رہے ہیں. جب آپ کی ٹو ڈو لسٹ ایسی دکھتی ہے جس میں بہت سارے ٹاسکس ہوتے ہیں اور آپ کو دیکھ کے بالکل سٹریس ہونے لگتا ہے, تو آخر میں آپ کے کوئی بھی کام نہیں ہوا ہوتا کیونکہ آپ اس کو دیکھ کے اتنا سٹریس آؤٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بجائے زیادہ مؤثر طریقہ ٹو ڈو لسٹ بنانے کا یہ ہے کہ آپ ایک پرائیورٹی ٹو ڈو لسٹ بنائیں جس میں 3 حصے ہوں گے. سب سے پہلے حصے میں 1 سے 2 ایسے کام ہوں گے جو آپ کو آج کے دن میں کرنے ہی کرنے ہیں, جیسے کہ آپ کے آنے والے ایگزام کی تیاری یا پھر آپ کے اسائنمنٹ کا ہوم ورک کمپلیٹ کرنا. پھر آتے ہیں ہمارے میڈیم پرائیورٹی کے ٹاسکس. یہ اہم کام ہیں لیکن آج ان کو کرنا ضروری نہیں ہے. اور پھر آخر میں لویسٹ پرائیورٹی. یہ چھوٹے چھوٹے ایسے کام ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایکسٹرا وقت بچے, لیکن اگر نہیں بھی بچے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. اپنی ٹو ڈو لسٹ کو اس طریقے سے بنانے کے ذریعے ہم روز کوئی نہ کوئی اہم کام کر رہے ہوں گے, اور جب ہم کسی نہ کسی کام پر ٹک مارک کریں گے تو ہمارے دماغ میں ڈوپامین نامی کیمیکل خارج ہوگا جس کی وجہ سے ہمیں موٹیویٹڈ اور خوشی محسوس ہوگی. تو یہ تھی 5 غلطیاں, اور ان 5 غلطیوں کے جاننے کے بعد اگلا قدم یہ ہوگا کہ آپ کچھ اسپیڈ لرننگ کی سیکرٹ سیکھیں جن کے ذریعے آپ اپنی پڑھائی کو بہترین طریقے سے اور آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں, جس کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اور اگلے ہفتے تک بی ہیپی اینڈ بی جوائفل.